اب میں کہوں گی انیس ہارون سے کہ وہ بھی اپنا رد عمل ظاہر کریں جو صبح بات ہوئی یا جو ابھی شہناز نے کہا اس پہ. موومنٹ کی بنی نے بات کی، میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے. اب روبی کہہ رہی ہے اینکر بن رہی ہے، کہہ رہی جلدی گھوڑا دوڑاؤ. تو موومنٹ کی جو بات کی، میں یہ تو ٹھیک ہے جو بھی پچھلے 100 برس سے یا اس سے پہلے سے ہو رہا ہے اس کو ہم ایکنالج ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کانٹیکسٹ میں پلیس کرنا ہو تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ شاید پہلا پاکستان بننے کے بعد یا بننے 47 سے ایک فیز یہ تھا موومنٹ کا جب پاکستان میں عورتیں آئیں اور انہوں نے قیام پاکستان کی جدوجہد بنا، پھر ایپا بنی، پھر DWA، یہ جو بھی ہوا اس میں یہ بھی مجھے بہت سی چیزیں بعد میں پڑھی ہیں. یہ نہیں کہ ہر دور میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے، تو یہ بھی مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا، اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ کس طرح سے جو ہے محمد علی بوگرا کے دوسری شادی پہ اس کی ریاکشن ہوا تھا اور ایپوا کی خواتین نے ڈیمو کیا تھا، کس طرح سے بیگم رانا لیاقت علی کو غلط نام دیے گئے تھے، پراسٹیٹیوٹ تک کہا گیا تھا. تو یہ پرانی جنگ ہے، یہ نئی جنگ نہیں ہے. لیکن میں پلیس کرتی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں کہ سیکنڈ فیز جو تھا موومنٹ کا وہ ڈیفینیٹلی 1981 ویف سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہت ہی ووکل طریقے سے، بہت ایک بیلیجرنٹ طریقے سے یہ موومنٹ سامنے آئی. اس میں بہت سی اور تنظیمیں تھیں جن کے بڑے کنٹریبیوشن ہیں، لیکن بنی حمزہ الوی کی بات کر رہی تھی. حمزہ الوی کہتے ہیں کہ دس از the most radical thing which happened in Pakistan, that Women's Action Forum was formed, اور یہ اس نے اسپیئر ہیڈ کیا اس موومنٹ کو. تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیز تھا، اور میرا خیال ہے جو ہم لوگ اس وقت سے ساتھ ہیں چیزوں کو اسی طرح سے سوچتے ہیں، اسی طرح دیکھتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ ویف کی اگر ساری پریس ریلیزز اس دور کی ہم نکال کے چھاپ دیں تو یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہم نے 25-30 سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ سیکٹرینزم ہوگا اور یہ سب کچھ ہوگا. مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا لیکن اور کچھ کام نہیں کریں. بنی اور اتنے اکیڈمکس میں تو ایکٹیوسٹ ہوں، اتنی اکیڈمیشین میں ہوں نہیں، یہ سارا کام کرتے ہیں. اگر وہ پریس ریلیزز اردو میں ترجمہ کر کے چھاپ دیں تو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ان کمبخت عورتوں نے 30 سال پہلے پریڈکٹ کی تھی. تو یہ جو ہے بہت بڑا ایک کام ہوگا. اور ویف کی ہسٹری خاور نے اور فریدہ نے لکھی تھی، اس کے بعد اس طرح سے کوئی نہیں لکھی گئی ہے، تو اس پہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور جانے کی ضرورت ہے. ایک اور بات کہ موومنٹ کا اپنا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. یہ صحیح ہے کہ ہمیں اس کے سبسٹینٹیو فارم میں کوئی ریفارم نظر آتا ہے جب کوئی ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملٹری گورنمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے عورتوں کے حق میں، نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بات صرف کنیکشنز کی بھی نہیں ہے کہ جو موومنٹ میں خواتین ہیں ان کی کنیکشنز ہیں. شاید ہمارے کنیکشنز پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی، ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوتا، اور ہم زیادہ ووکل ہو جاتے ہیں ملٹری گورنمنٹ پہ، ہم زیادہ شور مچاتے ہیں. اور جب ڈیموکریسی آتی ہے تو ہم بیک سیٹ لے لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. چونکہ دنیا بھر میں شور مچتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ان کو تو ہم سیٹسفائی کریں اور دنیا میں ہم یہ دکھائیں کہ ہمارا بڑا اچھا، ہم بہت روشن خیال ہیں اور ہم عورتوں کے ایجنڈا کو آگے لے جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں اپنی بھی اس کوتاہی پہ نظر ڈالنا چاہیے کہ ہم زیادہ ووکل ہوتے. میں 3 سال نیشنل کمیشن میں بیٹھی، کتنی دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ NGOs، ہماری جو ویمنز موومنٹ کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں، ان ایشوز کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں. ان کا پریشر آئے گا تو پھر میں آگے لوگوں کو پش کروں گی. میں نے نیشنل کمیشن کو دیکھا ایز سم تھنگ جو کہ گورنمنٹ یا لیجسلیٹرز اور سول سوسائٹی کے بیچ میں ایک ادارہ تھا کہ نیچے سے جو آوازیں آئیں اور اس کو میں اوپر تک پہنچاؤں. اور اس میں جتنا بھی پش آئے گا وہ میرے لیے نیشنل کمیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا
ٹو پریشرائز ادرس. شہناز کو تو میں نے خیر 3 سال کے جتنے دن ہوتے ہیں، جتنی راتیں ہوتی ہیں، سارا وقت پریشرائز کیا. نفیسہ کو بھی میں نے ایک دن میسج کیا کہ اگر تمہیں یہ نہیں کرنا ہے تو مجھے کیوں لائے تھے، میں جا رہی ہوں یہاں پہ. وہ 10 منٹ میں تھی کہ میرے پاس آئی کہ تھی کیا ہوا مجھے بتاؤ تو صحیح، تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا کیا. تو یہ بات صحیح ہے کہ جو عورتیں موومنٹ کا حصہ رہی ہیں ان کے کانسیپٹس بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس طرح سے ان خواتین سے جو صرف ایک پولیٹیکل سسٹم کے تحت آئی ہوتی ہیں. ان کے پاس شاید بہت سو کے پاس انفارمیشن تو ہوتی ہے. جیسے سندھ کا مجھے پتا ہے کہ 10-12 MPAs اور منسٹر بھی وہ لوگ ہیں جو لیجسلیٹو واچ کا گروپ کا حصہ رہی تھی عورت فاؤنڈیشن میں. ان کے پاس انفارمیشن تھی لیکن وہ آئیڈیولوجیکل بیس نہیں تھا. آئیڈیولوجیکل بیس شاید صرف ان کے پاس تھا جو پولیٹیکل موومنٹ یا ایک فیمنسٹ موومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا عورتوں کی ویمنز رائٹس موومنٹ کہہ لیں، اس کا وہ حصہ رہی تھی. تو اس ڈسکنیکٹ کو کیسے امپروو کریں، شاید اس میں ہمارا بھی کچھ وہ بنتا ہے دیکھنا کہ کیا کیا جائے اور کیسے ان تک بات پہنچائی جائے. پروسیس نہیں ہے، ہاں بالکل نہیں ہے پروسیس کہیں نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیولوشن کا پروسیس شروع ہوا 2009 میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، جس میں کہا گیا ہے، مجھے پہلی چیز جو مجھے بشرا غور نے کہی وہ یہ کہ رضا ربانی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کمیشن جو ہے وہ اپنی سول سوسائٹی کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے اپنا ایجنڈا بھیجے. ہم نے وہ میٹنگ کی، وہ ڈائیلاگ کیا اور بہت وہ براڈ بیس کنسلٹیٹیو میٹنگ تھی. بنی اس وقت پاکستان میں نہیں تھی لیکن لاہور سے بھی ویف کے لوگ آئے تھے، کراچی سے بھی آئے تھے، لائرز بھی تھے اور سب تھے. اور وہ میٹنگ کے بعد سب کا جس میں کوشش یہ کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ جو ویف کا ایجنڈا ہے، جو ایک سیکولر ایجنڈا ہے، اس کے بیسس پہ بات جو ہے وہ آگے کی جائے. کانسٹیٹیوشنل پورا پریمبل بدل دیا گیا اور سب کچھ ٹھیک ہے. اب وہ کمیٹی چونکہ جب ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو از آلویز اے ویک گورنمنٹ، اس میں آپ کو دوسرے پارٹنرز کے پریشر اور ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو بہت زیادہ کمپرومائز کیا. آئی ایگری کہ یہاں پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ، ANP نے بھی بہت زیادہ کمپرومائز کیا اور ہم ان میں سے رضا ربانی کہتے ہیں ہم نے 40% لی، میں کہتی ہوں نہیں آپ نے 4% لی. تو اب بہرحال یہ ایک اسٹرگل ہے لیکن اس کی کوشش کی گئی. اسی طرح جب ڈیولوشن کا پروسیس ہوا، ڈیولوشن کا پروسیس دیکھیں ایک عام عورت کے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اس کو لوگوں تک نہ پہنچانے اور اس کو سمجھنے کا موقع نہ دینے میں بہت ہاتھ ہے بیوروکریسی کا. اس کمیٹی میں سارے چیف سیکرٹریز بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے کبھی اپنے DGs کو تک نہیں بتایا، انہوں نے جا کے کبھی اپنے دوسرے سیکرٹریز کو تک نہیں بتایا کہ یہ 1.5 سال کیا بات ہوتی رہی اور کیا کچھ ہوتا رہا. دسمبر 2010 میں یہ بات بہت کلیئر تھی کہ منسٹری آف ویمنز ڈیولپمنٹ ڈیوالو ہونے جا رہی ہے. جنوری میں میٹنگ کی ہے NCSW نے جس میں ہم نے بلایا لوگوں کو کہ یہ منسٹری ڈیوالو ہو رہی ہے. اب کیا سب سے زیادہ پتہ ہے آپ کو ناراض کون ہوا؟ UN ویمن اینڈ سیکرٹری MOWD کہ ابھی تو یہ طے نہیں ہوا. میں نے کہا آپ کیا بات کر رہی ہیں، یہ تو کب کا طے ہو گیا ہے، آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ طے ہو گیا؟ کیونکہ بیوروکریسی لاسٹ منٹ تک ہر ڈپارٹمنٹ، ہر منسٹری اپنے آپ کو بچانے میں لگی رہی اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈیولوشن ہو اور فیڈریشن سے پروونس کے پاس پاورز جائیں، آن پیپر ہی جائیں. یہ پروسیس ہے نا جو 65 ایئرز بعد ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے 10 سال میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو، یہ آج یا کل میں نہیں کمپلیٹ ہوگا. اس پہ سب سے زیادہ ریزسٹنس آئی UN ویمن کے ساتھ. میرا سب سے زیادہ جھگڑا ہوا ایلس کے ساتھ کہ بھئی آپ ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز میں نہ بولیں، پولیٹیکل ڈیسیشنز ہمارے ہیں، اس میں آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم UN ایجنڈا ہمیشہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے بہت بری طرح سے ریجیکٹ کیا کہ بھئی یہ ہماری پارلیمنٹ کا ڈیسیشن ہے اور آپ اس کو رد نہیں کر سکتی، اس سے آگے سوچے کیا کرنا ہے، بٹ یو کانٹ چیلنج دیٹ. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. دوسرے یہ کہ اس میں جو ہے ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ڈسکنیکٹ ہے، بالکل ڈسکنیکٹ ہے. ڈسکنیکٹ تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس سوسائٹی میں ڈسکنیکٹ ہمیشہ رہا ہے. ڈسکنیکٹ مجھے یاد ہے کہ فہمیدہ نے کہا پھر ہم کیا کریں اگر ان کو سپورٹ نہ کریں، ہم تو مائنورٹی میں ہیں.
تو میں نے کہا فہمیدہ ہم تو ہمیشہ مائنورٹی میں رہے ہیں اس ملک میں، ہم تو ہمیشہ ہی مائنورٹی میں رہے ہیں، ہم کب میجورٹی میں رہے؟ لیکن وہ مائنورٹی شاید وہ ایک وہ بن جاتا ہے اس کو سول سوسائٹی کا ایک کرٹیکل ماس بن جاتا ہے کہ آج ابھی بھی اتنا کوئی آرگنائزیشن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے یا ایشوز اٹھانے میں ہم بہت پیچھے چلے گئے، لیکن ویف کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر ڈکٹیٹرشپ کی مخالفت کی ہے اور ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ گرائے جانے پہ چاہے وہ نواز شریف کی کیوں نہ تھی پروٹیسٹ کیا ہے. تو ایک کریڈیبلٹی ہے. لیکن مائنورٹی میں ہم پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے. فاطمہ نے جو بات کی تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ یہ تو آج پیمفلٹ نکلے ہیں نا. میں آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات بتاتی ہوں کہ میرے گھر میں ایک بچہ کام کرتا تھا، وہ 2-3 سال کہیں غائب ہو گیا، 14-15 سال کا. اس کو میں اسکول بھی بھیج رہی تھی لیکن وہ پڑھ نہیں پاتا تھا، تھوڑا سا اس کا پرابلم تھا تو وہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا اور غائب ہوا. پھر جب وہ آیا 2 سال کے بعد تو اس کی اتنی داڑھی تھی. اس نے کہا، مجھے کسی نے کہا خالد آیا آپ سے ملنے. میں نے اس کو پہچانا نہیں. میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں تو بہت خوش ہوں، میری اماں نے مجھے مدرسے میں ڈال دیا. میں نے کہا اچھا وہاں کیا پڑھ رہے ہو، کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، اور جو اسلام پہ نہیں چلتا ہے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے. میں نے کہا اچھا تو کس کس کو تم قتل کرو گے؟ تو اس نے کہا میں نے کہا کیا مجھے بھی کرو گے؟ تو اس نے دیکھا اور نظریں جھکا لی. کہنے لگا آپ تو میری استاد ہیں لیکن آپ جتنی عورتوں کے بال کٹے ہوئے ہیں نا ان کو قتل کر دینا چاہیے. تو دیکھیں نا یہ پروسیس 25 سال 20 سال پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اس پروسیس کا کوئی جواب یا رسپانس اس طرح نہیں دیا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، ہمارے سارے سسٹمز تباہ ہو گئے، ہمارے سارے سسٹمز. میں ابھی عظمیٰ سے کہہ رہی تھی کہ ویمنز موومنٹ کو اتنا اسٹرینتھ کہاں سے ملا تھا 70s میں یا 80s میں؟ اس لیے کہ لیفٹ زندہ تھا، لیفٹ کی تحریکیں زندہ تھیں، وہ انسٹیٹیوشنز باقی تھے. جو بھٹو کے ساتھ لوگ آئے تھے، کلاس سٹرکچر کی بات ہے، وہ جو عمران خان کے ساتھ یوتھ آیا ہے اس سے بہت ڈفرینٹ تھے. وہ رورل ایریا سے تھے، وہ لیفٹ سے تھے، وہ ریلوے یونین سے تھے، وہ ٹریڈ یونین سے تھے، وہ اس میں ان کے وہ لیڈرز بھی وہ ابھرے تھے. اس کا کلاس کیریکٹر اور اس کا کلاس کیریکٹر بہت فرق ہے. تو کوئی آئسولیشن میں آپ نہ دیکھیں ویمنز موومنٹ کو، آپ اس طرح دیکھیں کہ اور ہمارے کیا کیا سپورٹ سسٹمز تھے جو سارے ڈہ گئے. وہ رہ گئے تو ہم بھی رہ گئے، ہم پہ بھی اثر ہونا ضروری تھا. تو بالکل آپ کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں، لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں کہ آس پاس پولیٹیکل سینیریو کیا ہوا ہے. اینڈ آن ٹاپ آف اٹ افغان جہاد، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ وار آن ٹیرر. اور اب یہ بات دیکھیں، افغان جہاد شروع ہوا تھا، افغان وار جو سارا ان کا تھا امریکہ کا کہ بھئی عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب کیا ہے؟ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرو. طالبان اس میں عورتوں کا ایجنڈا کہاں ہے؟ لنڈن کانفرنس میں 2 سال پہلے یہ کہا گیا تھا، جب کچھ عورتوں نے کوشش کی کہ گھس کے، جب ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ جو سارے بگ 7 ہے 8 ہے، مجھے پتہ نہیں G7 ہے G8 ہے، میں اتنی چیزیں نہیں جانتی. تو انہوں نے کہا 2-3 عورتوں کو مشکل سے انہوں نے گھسنے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ عورتوں کے ایجنڈا پہ بات نہیں کریں گے، بٹ ویمن ول ہیو ٹو سفر ان دا لارجر انٹرسٹ آف پیس اینڈ سروائیول. تو اب ہمارے لیڈر بھی خود یہ کہنے لگے ہیں کہ بات کرو بات کرو بات کرو. بھی کیا بات کرو؟ ابھی تو انہوں نے ملالہ کو مارا ہے، ابھی پولیو ورکرز کو مارا ہے. کانفلکٹ جو ہے وہ مختلف چیزیں لے رہے ہیں. کراچی جیسے اربن علاقے میں اگر پولیو ورکرز ماری جاتی ہیں، جہاں ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ ساری نان کانٹروورشل ایکسیپٹیبل چیزیں تھیں. آپ یہ باتیں چاہے ان سے اردو میں کہہ دیں، آپ یہ باتیں چاہے انہیں سندھی میں کہہ دیں یا انگریزی میں کہہ دیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس فوٹنگ پہ، جتنے پیسوں کے ساتھ، جتنے آرمز کے ساتھ، جتنی ایکسٹرنل اور انٹرنل ہیلپ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس، جو دی ادر کی بات کر رہی ہوں میں، جو پاور ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں شاید یہی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم اس کا رسپانس کیسے دیں گے، ہم اس کو رسپونڈ کیسے کریں گے. لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ
NCSW کے بارے میں اسلام آباد میں بھی کوئی لوگ نہیں جانتے تھے. ہم نے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے کچھ اسٹیٹسٹکس مانگے تو وہاں سے ایک DG آئے, وہ کہنے لگے میڈم کیا یہ NGO ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا. تو ہم نے پوری ویب سائٹ چینج کی, ہم نے لسٹ بنائی, ہم نے سارے NGOs کو جو ہے وہ اس میں انکلوڈ کیا, اور ہر چیز پہ ضرور پاسبل نہیں تھا کہ لاہور سے بلائے, اور دوسرے شہروں سے تو NCSW کے ممبرس کی ریپرزنٹیشن تھی, ان کا کام تھا کہ وہ جا کے بتاتے کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم نے اسلام آباد کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہر موقع پہ سب کو بلایا کہ اس پہ کیا رسپانس ہونا چاہیے. تو اگر یہ پروسیس ہمارے لوگ جو دوسرے صوبوں سے بیٹھے ہوئے تھے وہ آگے لے جاتے. ویف کراچی سے تو چونکہ میں مستقل رابطہ رہتا تھا, ان سے میں نے ہر چیز کے بارے میں بات کی. ایون کانسٹیٹیوشن مینیفیسٹوز کے لیے جب شہناز نے کہا کہ اپنے وہ دے دیں آپ ریکمنڈیشنز, میرا ٹینیور ختم ہو چکا تھا, میں نے لاسٹ میٹنگ کی, اور وہ کس طرح سے کی ہم نے بہرحال کی وہیں تو وہاں بھی ہم نے ویف سے رسپانس مانگا جس میں صرف کراچی سے رسپانس آیا تھا, اور وہ سارا ان پٹ جو ہے وہی عورت فاؤنڈیشن نے اس کو آگے بلڈ کیا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے. ماری ابھی یہاں بیٹھی ہے. اب یہ جو کوآپٹیشن کی بات ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. میری سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ دیکھیں میں نے تو فیمنزم یا ویمنز رائٹس موومنٹ میں میں آئی, اور میں نے سوچا ہی ویف جو ایمرجنس آف ویف ہے, اور اس کے بعد جو اثر کی ورک شاپ ہوئی تھی مری میں, دیٹ واز آلسو مائل سٹون. اب میں اگر نیشنل کمیشن کی چیئرپرسن بن کے بیٹھی ہوں تو میرے ذہن میں تو وہی ایجنڈا ہے. اگر میں اس ایجنڈا کو سامنے لاتی ہوں تو آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ویف کا ایجنڈا کو آپٹ کر لیا, تو پھر میں کیا کروں؟ میں جماعت اسلامی کا ایجنڈا لاؤں, میں آپا نثار فاطمہ کا ایجنڈا لاؤں, میں کیا کروں؟ اگر شہناز کہتی ہے کہ 12 فروری ہونا چاہیے, ہم نے 3 سال وہاں 12 فروری کیا ہے, اور پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ وہاں عورتیں اٹھ کے ناچی ہیں, ہم نے ضیاء الحق کو برا بھلا کہا ہے, ہم نے یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا تو نہیں تھا نا, یہ ویف کا ہی ایجنڈا تھا. تو ویف والوں نے کہا ہم تو نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے کیونکہ یہ تو سرکاری فنکشن ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں کوآپٹیشن. اگر ہم لوگ یا آپ لوگوں میں سے کوئی حکومت میں آ جاتا ہے یا آج رانی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ اپنی جو اس کی اپنے ذہن میں ہے وہ اس ایجنڈا کو فارورڈ نہیں کرے گی تو وہ اور کیا کرے گی؟ میرا مسئلہ یہ رہا کہ مجھے ادھر سے ویف والے مارتے تھے, کراچی والے نہیں, لاہور والے بہت مارتے تھے کہ, اور مجھے کمیشن وہاں ساری بیوروکریسی کہتی تھی آپ نے تو ساری NGOs کے لیے کھول دیا ہے اور آپ تو NGOs کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو میں تو نہ ادھر کی تھی نہ ادھر کی تھی. تو ہمیں اس میں بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کوآپٹیشن کس کو کہتے ہیں. اگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ چاہے وہ چاہے وہ UN ویمن تھی, یا چاہے وہ کوئی بیوروکریسی تھی, یا کوئی بھی ایشو تھا, اس پہ نیشنل کمیشن نے کبھی اس پوزیشن سے کمپرومائز نہیں کیا جو کہ ویف کی پوزیشن ہے. یہاں تک کہ ہم کورٹ میں چلے گئے اور ہم نے جرگا کے خلاف جو پیٹیشن کیا تو فخر الدین نے مجھ سے کہا پرہیپس دس از دا یونیک ایگزامپل کہ کوئی حکومت میں بیٹھ کے حکومت کو چیلنج کر رہا ہے, اینڈ دس واز اگینسٹ دی انٹیریئر منسٹری, آل دا گورنرز, آل دا چیف منسٹرز, آل دا سیکرٹریز, آل دی IGs اینڈ ایوری ون. اب وہ کورٹ میں ہی وہ کیس ہے, اور میں نے خبر سے کہا چونکہ بیچ میں ہمارا ٹینیور ختم ہو گیا تو آپ اس کو کنٹینیو کریں. تو ظاہر ہے کہ مطلب جہاں ہم ہیں وہاں سے ہم وہی بات کریں گے جو ہم ہیں, کیونکہ ہمیں وہاں بیٹھنا ہے تو واپس بھی آپ کے پاس آنا ہے. میں نے ایک دن مذاق میں نفیسہ سے کہا تھا اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب سمجھتی ہو؟ تو کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا ڈرو اس وقت سے جب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ باتیں میں انہی لوگوں کے ساتھ کر سکتی ہوں نا, اینڈ دے وونٹ تھرو می آؤٹ. تو اب یہ جہاں اتنی چیزیں ہمیں نیگیٹو نظر آتی ہیں, کچھ چیزیں پازیٹیو یہ ہیں. میرے بچے مجھے کہتے ہیں ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں آپ شور مچاتی ہیں, نو وار نو وار, کوئی وار روکی ہے آپ نے؟ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ وی ہیو کیپٹ دی ڈسینٹ الائیو. شاید ہمارا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ ہم نے ایک آلٹرنیٹ ڈسکورس جو ہے وہ اس کو زندہ رکھا ہے.
اور شاید اس کو اب کرنے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں. ابھی جو کراچی میں سیکولر فورم بنا ہے, ہم اپنی میٹنگ سے لیے لوگوں کو ادھر سے بلاتے ہیں ادھر سے بلاتے ہیں, NGOs بس کر کے لے آتی ہیں, ادھر سے کر کے لے آتی ہیں. سیکولر فورم کی میٹنگ میں اتنے لوگ آئے تھے, ہال کھچا کچ بھر گیا تھا, جبکہ کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی تھی کسی کو لانے بلانے کی. شاید ہمیں اپنی لنکیجز جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز سے اسٹرینتھن کرنی پڑیں گی. روبی گھڑی دیکھ رہی ہے. ایک لاسٹ بات میں یہ کہہ دوں, نصرت بھٹو کی جو بات ہے تو بنی تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں بھی دے دو, کیونکہ اس وقت نصرت بھٹو کے ساتھ ہم بیٹھے تھے.